کہ آپ کا بچپن کیسے گزرا، کہاں تعلیم حاصل کی؟ اور شکریہ نظامی صاحب. میں نے اپنے یعنی گھر پر ہی تعلیم حاصل کی ہے. میرے استاد مرحوم کا نام مولانا فتح محمد صاحب مرحوم ہے، اور وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے مرید تھے. اور وہیں جو درس نظامی کی جو میں نے تکمیل کی ہے وہ استاد العلماء مولانا فیض احمد صاحب جو ہماری درگاہ کے مفتی تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان سے میں نے درسیات کی تکمیل کی، فنون کی کتابیں پڑھیں. فارسی ادب میں نے مولانا فتح محمد صاحب سے پڑھا، عربی کی کتابیں صرف نحو منطق وغیرہ اس کی کتابیں بھی ان سے پڑھی، کچھ ان سے پڑھی. اور پھر قاری محبوب علی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے فن قرأت بھی پڑھا، قرأت بھی ان سے سیکھی. تو اس طرح میری فاضل فارسی کا میں نے 14 سال کی عمر میں امتحان دیا، اس وقت میری 14 سال عمر تھی. تو بس پھر علم و ادب کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو مطالعے کا ذوق بخشا، تو رات دن کی محنت، ماحول خانقاہی ہے. تو بچپن سے جب میں نے آنکھ کھولی تو یہی بزرگان دین کا کلام سنا. قوالی میں، ہماری درگاہ میں قوالی ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے. تو میرے دادا حضرت غلام محی الدین المعروف حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میری تعلیم پر پوری توجہ دی. عربی اور فارسی کا بالخصوص مجھے علم دیا، دلوایا اور خوب نگرانی فرمائی. تو اس ماحول یعنی بچپن سے ہی میں یعنی کلام اساتذہ، جامی، حافظ اور اساتذہ کا کلام سننے کو ملتا رہا. تو پھر اس سے جو اندر میری شاعری تھی، ایک جذبہ تھا اور فطری جو ایک شاعرانہ مزاج تھا، اس کو بڑی جلا ملی. تو پھر میں نے شعر بھی کہنے شروع کیے. تو ایک ماحول کا اثر بھی تھا. لیکن آپ لیکن کی جو کلاس میں جیسے ہوتا ہے ایک ماحول میں، ظاہر آپ انڈیویجولی نہیں ہوں گے، اور کلاس میں کتنے لوگ تھے آپ کے؟ میں کلاس میں سکول گیا ہی نہیں. اچھا. میں سکول پڑھا ہی نہیں، نہ کالج پڑھا نہ سکول پڑھا. میں نے اپنے گھر پر یعنی درس لیا. جو کچھ میں جانتا ہوں کہ میرے استادوں نے، ہم چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھے، اور ہم نے ہمارا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا تھا. میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں موٹر بھی لے کر دے سکتا ہوں، سارا اہتمام کر سکتا ہوں. لیکن میرے استاد کیونکہ متوسط درجے کے آدمی تھے، تو وہ مجھے اپنے ساتھ، ہم بسوں پہ جاتے تھے. تو ہمیں ایک عام غریب آدمی جس طرح پڑھتا ہے اس طرح میں پڑھا. 12 سال میں ان کے ساتھ رہا، ان کے گھر پر پڑھا. تو ایک عام زندگی جس طرح ہوتی ہے. اچھا، مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کیوں ایک آدمی کار افورڈ بھی کر سکتا ہے، لے کے دے بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ نہیں جی آپ اس طرح سے زندگی گزاریں. اصل یہ میں کوئی تربیت کا حصہ ہے؟ یہ حصہ ہے بالکل. اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے دادا علیہ رحمت نے مجھے بچپن میں جس ماحول سے میں رکھا اور جو مجھے درس دیا. مثلا ہمارا استادوں کا یہ حکم ہوتا تھا کہ تم اپنے جوتے خود پالش کرو. صاحبزادگی کی، پیر ہونے کی بو آ جاتی ہے، انسان میں تکبر آ جاتا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ کبر اور بڑائی جو ہے اپنے آپ سے نکالو. تو اپنا کام کہہ سکتے ہیں تزکیہ نفس جو ہے اس حوالے سے ابتدا تو وہیں سے ہمیں کرائی گئی. اب بڑے ہو کر ہم وہ تزکیہ نفس کریں یا نہ کریں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی ابتدا سے یہی درس دیا. آپ کو اس وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت تو جی بہت بچپن تھا، اس وقت کچھ چیزیں خلاف طبیعت بھی ہوتی تھی. یا اب مطلب ہے جی کہ لاکھوں لوگ ہاتھ چومنے والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں. اب انسان وہ ہم استادوں کے گھر جاتے تھے تو استاد کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے اپنے جوتے خود پالش کرو، اپنا کام خود اٹھ کے کرو. تمہارے ہاتھ ٹوٹتے ہیں تم خود کیوں نہیں کرتے؟ اپنے بیٹوں کو وہ منع کر دیتے تھے کہ یہ خود کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ چلے کہ میں عام آدمی ہوں، کوئی خاص آدمی نہیں ہوں. یہ میرے دادا صاحب کی تربیت تھی. تو اس لیے کہ جو عجب، نخوت، خود پسندی اور کبر جو آ جاتا ہے، کیونکہ 2-4 آدمی ملنے والے ہوں تو وہ بھی انسان جو ہے وہ بھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتا. تو جس کو لاکھوں لوگ ملے، پھر ہاتھ بھی چومیں، پھر عزت کریں، اتنی تکریم کریں. تو بزرگوں کا مزاج ہمارا ایسا تھا کہ ہمارے صوفیاء نے جو تعلیم دی اور اسی انداز سے وہ ہماری تربیت کرنا چاہتے تھے. تو اس میں کہاں تک ہم کامیاب ہوئے، تو کوشش تو کی جاتی ہے. مجھے ایک بات ذہن میں آتی ہے پھر صاحب، بڑی
کہ ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، تقدس ہے اور مطلب ایک سلسلہ ہے، دوسری طرف استاد کہتا ہے کہ نہیں تم خود جوتے پالش کرو، بالکل، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بچپن میں یہ کیا فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیا مطلب بچپن میں تو مجھے غصہ آتا تھا جی، بچپن اور کیا آپ کو غصہ کبھی استاد پہ بھی آیا؟ نہیں، استاد پہ اس طرح تو نہیں، لیکن میں اچھا نہیں سمجھتا تھا اس بات کو. اب میں غلط بات تو نہیں کر سکتا نا، سچ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا نہیں سمجھ. جب شعور بالغ ہوا، جب سمجھ آئی کہ واقعی یہ میرے لیے اچھی بات ہے، جو کچھ یعنی بہت یہ عرصہ گزرنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ جس ماحول میں مجھے رکھا گیا وہ میرے لیے بہتر تھا. مثلا بسوں میں جانا، دھکے کھانا، عام لوگوں میں کھڑے ہو جانا. ایک درگاہ کا، میں بہت بڑے دادا کا پوتا ہوں، اللہ نے ہمیں بڑا فضل کیا ہے، اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، دولت بھی دیا ہے، سب کچھ عطا، لیکن اس کے باوجود سٹاپوں پر دھکے کھانا، 4 گھنٹے ہم کھڑے رہتے تھے.